آج کی رات ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے، جن کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کا، غلط بھی ہو سکتا۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی، جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔ آج میرا جی چاہ کہ میں امیر المومنین کا نسب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، شہادت کا دن ہے، کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحکیم کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو تین خارجی اکٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمر بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لگے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین ہستی۔ بسر بن ابی ارطات نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا۔ آل رسول کے 2 بچوں کو میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود۔ تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو۔ صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی؟ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ پھر آگے نسل ذبح ہوا۔ آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میری ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب. تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا. پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے. آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں. کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا، زمین والوں سے پہرا دینے کا. بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے. جاؤ، اور فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ نہیں اترتے. تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار ہے وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا. اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق. لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا. تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہے گا. اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، پھر وار کیا ہے. تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے. وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا. اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ. اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں. یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں. اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا. آج کی رات 21ویں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا. شہید تو پھر 2 دن کے بعد ہوئی، موت تو 2 دن کے بعد واقع ہوئی، لیکن 21 کی رات تھی. علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلفاء راشدین. سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب. ان میں سے 10 مقرب ترین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف. پھر ان 10 میں سے 4 محبوب ترین جو خلفاء بنے. پھر جیسے ان کی
خلافت کی درجہ بندی ہوئی، ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی، لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں۔ اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی، ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزل فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ میں راضی، میں راضی۔ میرے نبی نے ابو تراب کا لقب دیا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین، اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی جاگے نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص ہاشمی کو حکومت نہیں دی، کامیاب نہیں ہونے تھی۔ بنو عباس بھی اہل بیت ہیں لیکن ذرا دور سے، ان کے 35 حکمران آئے، 35 میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی۔ پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے، اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہو، اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَ النَّجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت وإلي تشوقت وإلي تزينت وإلي تشوفت من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آيتها الدنيا غري غيري قد بتتك الثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق۔ یہ درد بھری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات کو، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے۔ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کو حکومت ملی، ہاشمی کے بیٹے، ہاشمیہ کے بیٹے 6 مہینے بعد چھوڑ کے دستبردار ہو گئے۔ پھر بنو عباس کے 35 خلفاء میں امین کو حکومت ملی۔ امین کی ماں بھی ہاشمی تھی، باپ بھی ہاشمی، ہارون باپ اور زبیدہ ماں۔ زبیدہ ہاشمیہ تھی اور ہارون ہاشمی تھا۔ مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، اور ہارون نے زبیدہ کے پریشر میں وصیت نامہ امین کے لیے لکھوایا، اور بعد میں مامون، کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا، امین کے بعد مامون ہوگا۔ امین کو 2 سال کے بعد مامون نے قتل کروا دی اور حکومت پہ قبضہ کر لی۔ کسی خالص ہاشمی کی حکومت نہیں چلی۔ اور امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت، کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہمیں حکومت نہیں دے گا۔ حضرت حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی۔ امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی، وہاں سے حصہ ملا تھا فراست کا۔ عجب عجب باتیں فرمائیں۔ جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ابا جان مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ نہ چھوڑو،
آپ اکیلے ہو جاؤ گے، آپ تنہا ہو جاؤ گے۔ دینا نشا تو امین کو مامون نے قتل کروا دیا، اور پھر اس نے خود 20 سال حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دیا۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت۔ ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت، گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں۔ لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی۔ زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا۔ آپ کو خوبصورت اسکاٹ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا، لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ سے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادھی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بنائیں؟ اتنے مہنگے جوتے، وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، تو وہاں اس وقت یہ سچ نہیں ہے۔ تو میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا،
جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے۔ اسوہ، ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلی گئی اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اسٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں۔ معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا، اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہو۔ یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا، واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی۔ 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کم وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو۔
غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں. ہمارے یہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی. تو اس سے اللہ اکبر تو کی مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے. تو اس کو روک لو. یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت. آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں. قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں دو باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑے نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا. تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت. ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے. یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے. یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے. ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے. زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھا ہے، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے. تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ڈور چکوری لی. تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان. یہ تو فضولیات ہیں. اب میں اصل بتاتا ہوں. تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی. تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کو سنا. لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں. اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے. نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا. آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دے، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی. ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنی. آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے. گریٹ یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ. میری ایک بہت گریٹ سنت ہے. بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں، میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے. لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے. اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا. تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے. پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے. تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا. یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو.
مسلم نہیں کہا، مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو، غیر مسلم بھی۔ ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں، اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے۔ میرا نبی کہتا دل صاف کر، صاف کر، جھاڑو دے۔ تصبح و تمسیہ میں ہے، جیسے ہم روزانہ گھر کی ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں، یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی لیتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیگ میں بٹھایا، نئی نئی خریدی تھی انہوں نے، تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ، لاکھوں میں ہی تھا۔ میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں۔ اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہا ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں، چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے۔ تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف کر، کسی سے نفرت نہ۔ شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، یہ شیطان نے پیدا کی۔ ہم رحم والے بنے، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں، ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، صاف کر۔ اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا، تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہو۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی، اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی۔ چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی، میرے رب کی قسم، میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، جنت کا مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں، غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں۔ تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے؟ کب پتا ہے یہودی ہے، انسان تو ہے، میرے ہاتھوں سے بچ گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس ہے۔ تو ہم ان کی احترام کریں۔ ایک کافر آیا، آپ کا مہمان بنا، اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا 4 اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا، آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا، جب وہ تلوار اپنی بھول گیا۔ جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی، فاخانہ تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میرا مہمان تھا، میں کروں گا۔ اس کو اپنی تلوار یاد آئی، وہ بھاگا ہوا واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے، تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 2 چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تبلیغ میں ایک ویکنڈ لگا دیا کرے، آپ کو بہت فائدہ ہو۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں۔ تو یہاں نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا، اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، چند لوگ ہوتے تھے، 20-25 لوگ اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے، اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3-3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا۔ اس وقت جوانی تھی۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقشے بنا دیے ہیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دین پر، اسلام پر، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ السلام علیکم۔ دی جائے یوم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت ہے مسارت کا۔ الحمد للہ الذی خلقنا ولم نک شیئا وجعل لنا السمع والابصار والافئدہ لعلنا نشکر ولعلہم یشکرون۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی۔ لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔ تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ، چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس نے لکھی، اس کی سند کیا ہے، اس کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر بہت ہی زیادہ 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے۔ میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، عبادت تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اب شب برات میں صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، تو یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے، فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل، اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات، سنتیں بھی ہوں، گھر میں پڑھو، اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونا، اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا، پھر آتش بازی کرنا، یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے، آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا
اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں اپنا ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں۔ ذرا شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو وہ پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والے، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو سارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارا، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم مدجرتو، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ ہے۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، وہ 300 سال میں بالغ ہوتی تھی۔ 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے۔ یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے روتے رہتے، تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا،
پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے. تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے. اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے. تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں ہے. ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا. پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے. نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی. ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ایک ٹہنی پورا درخت میں ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھا رہو. اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی. یہاں تو حد ہے، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں. لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے. تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں. تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ایسے جا رہی ایسے جا رہی. تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے یہ دنیا کے لیے ہیں، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے. تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے پاؤ گے اور پھر ہم مزید. ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، اس سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے تو اس کو سال ہاں سال گزر جائیں گے. تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تھا ایک کو شاید بھی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شاید بھی دکھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے گا، تو ایسے یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا. جب اس کے چہرے کو دیکھے گا ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ. جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا. جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا تو نہیں کملا ہو جائے گا. وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، اور تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور میں ہر نعمت ملتی رہے. تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، جی تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید ولدینا مزید ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے اور بھی دیں گے اور بھی دیں گے. یہ چند دن ہیں گزار لو میری ماں. جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. فیعذب اللہ العذاب الاکبر، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا. النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ. جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس. اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی. اللہ ہماری حفاظت ہو. تو یہ پیپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی. پھر کیا ہے؟ والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی. پھر کیا کرو؟ وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر والوں کو بشارت دے دو.
اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تو تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی، تو میں کیا کروں؟ کسی سے لڑائی کروں؟ کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان لڑکا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل ایسی، یہ ایک ہی قانون ہے، وہ ایک کے سنا نا، ایک پہ 10، آپ سب نے سنا نا کہ ایک کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی ایک پر 700، تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، ایک پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔